رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات۔ آپ جانتے ہیں پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا، اور آغاز ہم کرتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب سے۔ کون ہے یہ قاسم علی شاہ؟ ہی از این اوریٹر۔ یہ بچوں کو انسپریشنل جو موٹیویشن ہے وہ دے رہے ہیں، ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ لیڈرشپ کے اوپر بے انتہا لیکچرز دے رہے ہیں، خود بھی لیڈر ہیں، رول ماڈل ہیں، اور بچوں کو موٹیویٹ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے بچوں کی سوچ کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ The credit goes to you and شکریہ۔ I think it's a huge contribution کہ آپ اپنے ملک کو، قوم کے نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کو بھی ایک بہترین آئی تھنک ایک بڑا کام ہے جو اللہ نے آپ کے سپورٹ کیا ہے۔ اچھا جی، سوچ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم مثبت سوچ، کیا یہ سیکھی جا سکتی ہے؟ کیا اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں کی زندگیوں میں؟ کیونکہ آپ بات ہی سوچ کی کرتے ہیں، تو کس طرح سے مثبت سوچ کریٹ کی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ بہن۔ ایسا ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ پہ، مثبت سوچ پہ بے شمار لٹریچر اویلیبل ہے۔ میں زندگی کی اس پہلی کتاب کا تذکرہ ضرور کروں گا، اور یہ حوالے میں اس لیے بھی دیتا ہوں کہ ہمارے سننے والے، ہمیں فالو کرنے والے اچھی کتابیں پڑھا کریں۔ بالکل۔ وہ کتاب تھی دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ بائی نارمین ونسٹن پلے۔ اسے نارمن ونسٹن پیلے بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ کتاب جو ہے یہ میری زندگی میں 20 سال پہلے ایڈ ہوئی، اور اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو یہ کتاب نے مجھے پہلی بار بتایا کہ لوگوں کی زندگی میں کچھ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، اس کی بنیاد دراصل سوچ سے ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی آپ دراصل جیسا گمان کر رہے ہوتے ہیں ویسی زندگی آپ کو، زندگی کا پیکج آپ کو ملنے لگ پڑتا ہے۔ اچھا، اب ایک بڑی اہم بات ہے، ممکن ہے میرا سننے والا مجھے دیکھے اور کہے جی میں نے تو ابھی اچھا سوچا ہے، اچھا کیوں نہیں ہوا؟ بالکل۔ اچھا سوچنا اور اچھا سوچتے رہنا اور اچھی سوچ کو کنٹین کرنا، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے آپ کے اندر ایک ایسی مقناطیسیت پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی پازیٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی پازیٹیو سیلف پیدا ہوتی ہے جو ڈیزرو کرتی ہے اچھائی کو۔ مشکل بات کہی ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک کراؤن پڑا ہے، وہ کراؤن کہاں ہونا چاہیے؟ سر پہ، کسی بادشاہ کے سر، بادشاہ کے سر پہ۔ ایک کہانی ہے جو میں نے بہت پہلے پڑھی اور اپنی کسی کتاب میں بھی اس کہانی کو لکھا ہے۔ ایک گدھا ایک دیہاتی نے، بدو نے پالا ہوا تھا۔ ایک دن وہ گدھے کے ساتھ جا رہا تھا کہیں، تو ریت کہ ایک ٹیلے کے پاس کچھ چمکدار چیز اسے ملی۔ ٹھیک، آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہیرا ہے۔ اس نے ہیرا اٹھایا، اسے جھاڑا۔ ٹھیک، بہت خوبصورت ہیرا تھا۔ اس کو فوری طور پہ کچھ سمجھ نہ آئی کیا کروں اس ہیرے کے ساتھ۔ اس نے گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ اچھا، وہ کسی طرح اڑایا پرویا، اس کے گلے میں ڈال دیا۔ جب شہر میں واپس آیا تو سب اس کو اور اس کے گدھے کو دیکھیں، اور اس کو اور اس کے گدھے کو دیکھتے دیکھتے وہ سوچیں یہ کیا ہے۔ اور اچانک جو جوہری تھا اس کی دکان سے گزرا تو اس نے روک لیا اور کہا پلیز سٹاپ، رک جاؤ۔ وہ رکا تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کوئی پتھر مجھے ملا ہے۔ اس نے کہا بیچتے ہو؟ اس نے کہا تم خریدتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں خریدوں گا۔ کتنے کا؟ تو اس نے چند دمڑیوں میں سودا کیا۔ ٹھیک، سودا ہوا، ہیرا جوہری نے لیا، اس کو ایک خوبصورت تاج میں جڑ دیا۔ اس کے بعد وقت کی ملکہ کے پاس وہ گیا، پیش کیا تو ملکہ نے کہا واہ کیا کراؤن ہے۔ اس نے کہا یہ کوئین کا کراؤن ہے۔ ملکہ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ جوہری نے کہا اپنی شان کے مطابق عنایت فرمائیے۔ ملکہ نے کہا میری جاگیر میں فلانا حصہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، ہل اسٹیشن، تمہارا ہوا۔ ڈن۔ کراؤن ملکہ کے سر پہ آ گیا۔ جوہری نے ہلکا سا وسپر کیا اور کہا چیز نے وہیں پہنچنا ہوتا ہے جس کے لیے وہ بنی ہوتی ہے۔ وہ سارا پروسیس ہوتا ہے گدھے کے گلے میں ڈلنے سے لے کر چلتے چلتے پھر آخر کار کراؤن اور آخر کار ملکہ کے سر پہ۔ کیپ ان یور مائنڈ، اچھا اچھے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو ایک بار اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ جو اچھا ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ اچھا ہونے لگ پڑتا ہے۔
میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ اگر آپ کی زندگی میں واقعی پازیٹیوٹی ہے، روز مرکلز ہوں گے، بالکل آپ حیران ہو گے. بالکل بالکل. اگر آپ کی آنکھ کھل جائے کہ یہ آج کا دن کیا ہے، تحفے سے کم نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ آج کا لمحہ کیا ہے، پریزنٹ کو پریزنٹ ہی کیوں کہتے ہیں؟ بالکل بالکل پریزنٹ ہوتا ہی گفٹ ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایک لمحہ، یہ جو ابھی گزر کے گیا ہے، یہ جو ابھی آ گیا ہے، یہ جو ابھی آنے والا ہے، اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک. تو جب آپ مثبت سوچتے ہیں، پھر مثبت سوچتے ہی رہتے ہیں، زندگی کو زندگی کے پازیٹیو اینگل سے دیکھتے ہیں. مثال لیجیے، بڑا اندھیرا تھا، بڑی چوٹیں لگیں، بڑی رکاوٹ تھی، بڑے تھپڑ کھا لیے، بہت بار ذلیل ہو گئے، بہت زیادہ ٹارچر ملا، ذہنی جسمانی. غور کیجئے گا، اسی ایام میں کوئی لائٹ بھی ایڈ ہوئی ہوگی. بالکل ہو نہیں سکتا بالکل. اندھیرے کے ایام میں لائٹ نہ ملے. ہو نہیں سکتا کہ کڑواہٹ کی انتہا نہ ہو اور میٹھا نہ ملے. ہو نہیں سکتا کہ 100 چوٹیں لگیں اور مرہم نہ ملے. ہو نہیں سکتا رات آئے اور ختم نہ ہو، دن نہ آ جائے اس کے بعد. ہو نہیں سکتا کہ رات گھنی بہت گہری اور تارے نہ چمکیں. ہو نہیں سکتا کہ دور پار کسی جنگل میں کٹیا میں ایک دیا جلتا نظر نہ آئے. ہو نہیں سکتا کہ جگنو کی روشنی آپ کو متاثر نہ کرے اور بتائے کہ رستہ اس طرف ہے. ہو نہیں سکتا کہ ایک خفیف سی آواز کہیں کان میں سنائی نہ دے مشکل کے وقت میں، اور وہ آواز ہو کہ مت گھبراؤ، سفر ابھی باقی ہے، منزل ابھی دور ہے، یہ رستہ ہے، کٹھن ہے، لیکن جب تم چوٹی پہ پہنچو گے تو تمہارے پاس شکر الحمدللہ کہنے کے علاوہ آپشن نہیں ہوگی. بالکل مانا گلاس آدھا خالی ہے، ٹھیک. کیا ہو گیا؟ آدھا بھرا ہوا اب تک. صحیح. مانا تمہاری زندگی میں بڑے دکھ ہیں، کچھ خوشیاں بھی تو آئی ہیں. تو جب آپ زندگی کا مثبت رخ دیکھتے ہیں اور زندگی کے مثبت لوگوں، ایک بات یاد رکھیے، رب اپنی محبت کا اظہار، یہ صوفیوں کی زبان میں جا کے بات کر رہا ہوں، رب اپنی محبت کے اظہار کے لیے، کیونکہ دکھ نہیں سکتا، اس کی مہربانی وہ نہیں دکھتا، نہیں تو جبر ہونا تھا ماننا. اس نے چوائس دی، چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو. ٹھیک. وہ آپ کو کنڈیشن نہیں کر رہا مانو. وہ کہتا ہے ذرا محسوس کرو میں ہوں. کیسے محسوس ہوگا؟ وہ کہتا ہے یہ ماں جو ہوتی ہے نا، 70 ماؤں کے برابر میں پیار کرتا ہوں. اس فلیور کو ذرا محسوس کرو کہ ماں، پرسوں میں نے اماں کو بات کہہ دی، بڑے عرصے بعد غلطی کر دی. میری بہن وہ سوئی نہیں 2 راتوں سے. آج اطلاع ملی صحیح طرح سوئی نہیں اپنے بیٹے کے لیے. یہ کس نے اس ماں کے دل میں پیار ڈالا کہ سونا نہیں؟ یہ کون ماں کو کہتا ہے کہ گیلی زمین اور گیلے بستر پہ تم نے سو جانا اور سوکھے پہ بیٹے کو سلا دینا؟ یہ کون کہتا ہے جو نرم کر کے منہ میں ڈالنا ہے؟ یہ کون کہتا ہے کہ گرم کھانا پیش کرنا ہے؟ یہ کون کہتا ہے آنسو پوچھتے ہیں اپنے اولاد کے؟ یہ ماں کے دل میں رب نے پیار ڈالا. یاد رکھیے گا، رب جب آپ سے اس کی ایک چاہ ہوتی ہے، جب آپ کا اس پہ ایک مان ہوتا ہے، تو ان رسپانس اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے پیار ڈالتا ہے. لوگوں کو آپ پہ پیار آتا ہے. صحیح. وہ بڑا فلمی پیار نہیں ہوتا، وہ بڑا اچھا سا پیار ہوتا ہے. وہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. بے لوس کوئی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، کوئی آپ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کے لیے آپ کو کہتا ہے مجھے حکم کیجیے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی آپ کے لیے پہلے سے سوچ کے رکھتا ہے. کوئی، میں پرانا واقعہ یاد آتا ہے، میں ایک ہمارے آرمی آفیسر تھے، اب ریٹائر ہو گئے ہیں، تو میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، نیم از بریگیڈیئر تنویر، میرے بڑے بھائیوں کی طرح آل ٹائم. تو وہ خزدار میں کبھی پوسٹڈ تھے اور کمانڈنٹ تھے وہاں. تو پھر وہ موو کر گئے، ان کی پوسٹنگ کو پنڈی میں ہو گئی. تو میں نے خزدار جانا تھا، تو ہم لوگ دونوں لاہور سے ایئرپورٹ سے اکٹھے کوئٹہ سے پھر بائی روڈ اسکواڈ کے ساتھ، ایک بڑا ٹف ایریا، لمبا رستہ. تو میں بھائی جان سے میں نے کہا کہ بھائی جان اب کتنا ٹائم لگے گا؟ انہوں نے کہا 4.5 گھنٹے. 9 گھنٹے میں ہم پہنچے. اچھا. کیوں؟ ہر چوکی پہ رکتے تھے. صحیح. ایکس کمانڈنٹ تھے. بالکل صحیح. ان کا پرانا افسر. بالکل. ہر چوکی پہ رک رہے، اور سپاہی نے ایک ٹوٹی پلیٹ کے اندر کھانا ریڈی کیا ہوا. سپاہی نے بندوق کے ساتھ ایک پھول بھی پکڑا ہوا. کیا کہنے. سپاہی نم آنکھوں کے ساتھ کہیں وضو کرانے کے لیے ایک لوٹا لیے کھڑا ہے کہ بریگیڈیئر تنویر نے ابھی گزرنا ہے، کیا کہنے، محسن خزدار نے گزرنا ہے، تو اس کو میں وضو کراؤں گا، نماز پڑھا دوں گا. ہم چوکیوں پہ رکتے رکتے 4.5 گھنٹے کا رستہ ہم نے 9 گھنٹے میں طے کیا. کس نے دلوں میں ڈالا؟ یاد رکھیے گا،
جب آپ اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں, خیر کے رستے کے سپاہی ہوتے ہیں, اللہ کے رستے کے مجاہد ہوتے ہیں, رب دلوں میں آپ کے لیے پیار ڈال دیتا ہے. لوگ پلکیں بچھائے رستے میں کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے کھانے پہلے پکے ہوتے ہیں, جھنڈے پہلے لگ جاتے ہیں. اور راز کی بات بتا دوں, جی جی, قبر کے دیوے بھی پہلے بل جاتے ہیں, جھنڈے بھی وہاں پہلے لگ چکے ہوتے ہیں, فقط آپ نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے. ایسے ہی یہ دیوے نہیں بل جاتے, ایسے ہی جھنڈے نہیں لگ جاتے, ایسے علی کے نعرے نہیں لگتے. یہ کچھ ہوتا ہے, یہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. آپ کی وہ مثبت سوچ جو آپ کو مثبت عمل کرنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے اور آپ کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ, پھر اللہ کی مخلوق کے اوپر دلوں میں آپ کی محبت آ جاتی ہے. دراصل مثبت سوچ کی تشریح یہ ہے کہ آپ کا اس وعدے پہ مکمل یقین ہے, کائنات کا سب سے بہترین وعدہ کرنے والی ذات میرے رب کی ذات, بے شک, اور وہ یہ کہہ رہی ہے رب کی ذات میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. بے شک بے شک. بندے کو اب مان ہوتا ہے میرے بڑے بھائی نے کچھ کہہ دیا, میرے چاچے نے, بابے نے, اس نے, فلانے نے کہہ دیا. آپ کا رب کہہ رہا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. کیا میرے غضب پہ اگر کوئی چیز حاوی ہے, غضب کیا ہے؟ غضب کی تشریح بزرگوں نے یہ کی ہے کہ غضب یہ ہے وہ حساب کر دے, فقط وہ حساب کرے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے, صرف حساب. دیکھو وہ ایسا نہیں ہے, اس سے ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا اللہ نعوذ باللہ کہ ایک کی جگہ دو لگائے گا, نہیں, وہ فقط حساب کر دے تو غضب ہے. بالکل, وہ کہہ رہا ہے جو حساب ہے اس پہ کوئی چیز حاوی ہے وہ میری رحمت ہے. اور رحمت کی تعریف کیا, تمہاری اوقات سے زیادہ دوں گا. رحمت کی تعریف کیا, تمہاری حیثیت سے زیادہ نوازوں گا. رحمت کی تعریف کیا, تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا, میں وہاں سے کچھ ایسا ہیلا وسیلہ پیدا کروں گا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا. آپ ہم سب فقط مہینہ ڈیڑھ پیچھے ریوائنڈ کر کے دیکھیں, کیا ہم نے کبھی سوچا بھی تھا؟ کیا بہن آپ نے سوچا تھا؟ کیا میں نے سوچا تھا؟ بالکل. کیا آپ کے پاس کوئی 100 آپشنز نہیں تھی؟ کیا میرے پاس بھی کوئی 2-4 آپشنز نہیں تھی؟ لیکن قدرت نے کہاں سے اٹھا کے ایک قافلہ بنایا ہے, سیکنڈ کے اندر, فیو سیکنڈز میں ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد ہم نے واو کر دیا. یعنی میں کہتا ہوں الحمدللہ پوری ہسٹری, اگر ہم سوشل میڈیا کی لوکل ہسٹری دیکھیں اور میڈیا کی ہسٹری دیکھیں تو یہ فرسٹ ٹائم ہے اتنا ویل آرگنائزڈ ایک رمضان ٹرانسمیشن جس کو میری بہن نے کنڈکٹ کیا. الحمدللہ. بالکل, آپ کی ٹی وی کے کیلیپر پہ جا کے, اور وہی جو مینجمنٹ ہے یہاں پر مثبت سوچ کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ جو ادارہ ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, جو بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل کا کردار ادا کر رہا ہے, تو آپ یہ سوچئے کہ جو مشعل جل رہی ہے اس فاؤنڈیشن کی صورت میں, تو یہاں پر جو بچے ہیں جو کام کرنے والے ہیں وہ کس قدر خوبصورت کام کر رہے ہیں, اسٹارٹنگ فرام عبدالسلام, علی رحمان, مطلب ایوری ون, ہمارے بھائی سمیر بھائی, علی بھائی, جتنے وہ نور بچی, اور وہ سارے لوگ مل کے جو ایک گلدستے کی صورت میں ہے. میں نے بہت سارے چینلز پہ, میں بھی آف ریکارڈ بھی بات کر رہی تھی, بہت سارے چینلز کے اوپر میں نے کام کیا, مگر جتنی آرگنائز طریقے سے, چاہے وہ بچوں کا پانی دینا ہو, چاہے وہ کھانے کا کہ یہ جب افطاری کا وقت آتا ہے تو اس وقت کھانے کا معاملات اور افطاری کے تمام معاملات, اور یہاں پر ہر لوگوں کی آرگنائزیشن کے ایک کے بعد دوسرے گیسٹ جس طرح سے آ رہے ہیں, تو آئی تھنک یہ اٹ از این ایگزامپلر, اٹ از ڈیفینیٹلی این ایگزامپل کہ باقی چینلز بھی اس سے ضرور سیکھیں. اور آبویسلی ان کے سرپرست ہیں آپ ان کے رہبر ہیں آپ, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ رہبر کے سر جاتا ہے. آپ نے بڑی ہی خوب ہر بات ہی خوبصورت, مگر وہ جو بات کی نا کہ آپ کی قبر میں بھی پہلے دیے اور جھنڈے لگ جاتے ہیں, پہلے بالنے پڑتے, آپ ادھر نہ بالو وہاں نہیں بلتے. بڑی خوبصورت بات ہے, اور وہی سوچوں سے آغاز. اچھا, مثبت سوچ تو انسان رکھے مگر عملاً نہ کرے تو اس کے کیا نقصان ہیں؟ اصل میں اگر عملاً مثبت سوچ نہیں ہے تو پھر سوچ بھی مثبت نہیں ہے, یہ کنڈیشن ہے. اگر عمل نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا. مطلب میں کہتا ہوں ایک بندہ جو دعوے دار ہے, یہ بڑا کاؤنسلنگ میں بڑا کامن کریکٹر ہے. بالکل, آلویز ہر وہ بندہ جو پھنسا ہوتا ہے نا, اصل میں اس کی ایگو پھنسی ہوتی ہے, اس کی ناک پھنسی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. جب میں اس کی کاؤنسلنگ شروع کرتا تھا تو میں پروفیشنلی, میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا بیٹھنے کا, ماں سوائے کہ کہیں سے ریکویسٹ آتی ہے, کچھ دوست احباب فیملیز کو میں دیکھ لیتا ہوں, تو سب سے پہلے میں اس کی ایگو کو انڈرسٹینڈ کرتا تھا. جب ایگو کو انڈرسٹینڈ کر لیتا تھا تو مجھے سمجھ آتی تھی کہ اصل میں اچھا وہ ایسا بندہ دعویٰ کرتا ہے, نہیں تو میں تو بہت مثبت سوچتا ہوں, یا میں تو سر آپ کو اندازہ نہیں ہے, ہماری بہنیں انہی کے انداز میں ذرا کہتا ہوں
کہ آپ کو تو اندازہ نہیں ہے سر، میں تو اتنا مثبت سوچتی ہوں سر، میں اپنی ساس کا ایسے خیال رکھتی ہوں، اور سر آپ کو پتہ نہیں ہے سر، میں نے ان کے سارے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے بیایا ہے، کان سے پکڑ کے. اچھا اب یہ جو کریکٹر ہے نا، یہ کامن ہے، یہ نیگیٹو کریکٹر ہے. ایک بات یاد رکھیں، جب یقین دلانا پڑ جائے جس کبھی بات پہ. پھول بولا ہے میں خوشبو دیتا ہوں، نہیں، کبھی ہواؤں نے آ کے کانوں میں کہا ہے میں ہوا، بالکل. کبھی سورج کا ایک فوٹون آ کے آپ کے پاس لگے اور مس کر کے کہے کہ میں سورج کا وہ فوٹون ہوں جو 8 منٹ 24 سیکنڈ میں آپ تک پہنچا ہے. میری مسافت دیکھو، میرے چہرے کی گرد دیکھو، میں کرن ہوں، ایک کرن ہوں جو 8 منٹ 24 سیکنڈ پہلے چلی تھی سورج سے، اور اب آ کے میں نے تمہارے چہرے کو چھوا ہے. زیادہ رومانٹک نہیں ہو گیا؟ تو اصل میں وہ انداز ہے نا، بالکل. اللہ تعالیٰ نے نا ایک بڑی میرے پہ عنایت یہ اللہ کی قدرت میں تو رومانس ہے. when I was a kid نا، مجھے ایک ٹاپک میں 1 منٹ کے لیے بدل کے واپس آتا ہوں. تو دوسری کلاس میں ہم نے اسلامیت پڑھی، تو جناب حضرت عمر کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ تھا، جس میں وہ تلوار لے کے جا رہے ہوں. بالکل بالکل. تلوار تلاوت سنتے ہیں بہن، اور اس کے بعد تلوار پھینکتے ہیں اور سرکار کے قدموں میں گر جاتے ہیں. میں نا اماں کو سنا رہا تھا یاد کر کے. اچھا. تو میری ماں رونا شروع کی اچھا سننے کے بعد. میں نے کہا امی کیا ہوا ہے؟ امی کہتی ہے بیٹا مجھے لگ رہا ہے میں آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ اتنی اچھی اس قدر اس طریقے سے تم نے 2 کلاس میں نا، ہاں، تو پھر مجھے You پتہ were لگ in گیا 2 class. I was in 2 class. اچھا، تو یعنی یہ جو انداز بیان ہے یہ بچپن سے چھپا ہوا تھا. میں انٹروورٹ. صحیح. یہ جو لوگوں کو لگتا ہے نا کہ میں ہر وقت لیکچر دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. جو مجھے بڑا قریب سے جانتے ہیں، میں خاموش بھی بہت ہوں. میں ہوں انٹروورٹ. یہ میں نے ایکسٹروورٹ ہونے کی ڈرامے بازی سیکھ لی ہے. اچھا واپس آتا ہوں. مثبت سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ اسپونٹینیس مثبت ہو. یہ زور لگا کے مثبت نہیں ہوتا. وہ جو میں نے کریکٹر کو انڈیکیٹ کیا تھا، یہ وہ کریکٹر ہے جس کو کہنا پڑا نا میں بڑا مثبت ہوں، وہ مثبت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثبت وہ جس کے بارے میں دنیا کہہ رہی ہے، آپ کے چہرے سے دکھتا ہے. یار ساری دنیا بولے یہ کتنا مثبت انسان. بالکل صحیح. دیکھو اس کے خلاف کسی نے کیا حرکت کی ہے، اس بندے نے پھر بھی دعا دے دی ہے. کیا کہنے، یعنی اس نے دروازے کھول دیے کیا ہیں. کہنے. میں نے سچی بات ہے عروج لسٹ دی ہوئی ہے اپنی PR کی ٹیم کو، مینجمنٹ کو، سیکیورٹی کو، اپنے قریب کے لوگوں کو کہ یہ 10 لوگ ہیں، یہ کبھی آ جائیں دروازے کھول دینے. اچھا، بیسٹ کھانا کھلانا. am I in that list؟ آپ اس سے اوپر ہیں. وہ 10 وہ لوگ ہیں جو کریٹیک ہے میرے سخت. اچھا، مطلب میرے خلاف لکھتے ہیں، بولتے ہیں، کریٹیک کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں. میری ان کے لیے دعائیں ہیں. میں ان کو کیسے بتاؤں میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی، شاید یہ پروگرام دیکھ کے سمجھ آ جائے. میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں. وہ کتنے میرے محسن ہیں، میری غلطیاں نکالتے ہیں. وہ میرے پہ مہربان ہیں، وہ کتنی عنایت کرتے ہیں کہ وہ غلطی نکال کے، ہاں ان کو ول نہیں آتا، وہ اس کو فیس بک پہ پوسٹ کر دیتے ہیں. وہ کاش میرے کان میں آ کے بتائیں، کبھی میرے ساتھ بیٹھے اور مجھے کہیں کہ شاہ جی یہ نہیں ایسے کرنا ہے. کاش میری انگلی پکڑیں، مجھے ٹھیک کر دیں. کاش میری سٹک بنے، کاش میرے لیے نارتھ سٹار بن جائیں وہ لوگ. تو میں تو اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں. یہ نبی کی سنت بھی ہے، یہ میرے سرکار کی کالی کملے والے کی سنت ہے. آپ نے دعائیں مانگی ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ انٹیلیجنسیا چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. تو اللہ سے تو وہ لوگ مانگنے چاہیے جو اس وقت آپ سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی ٹیم میں شامل ہو جائیں تو آپ تو دنیا فتح کر دیں. تو میں ان 10 کے لیے دعا مانگتا ہوں. دروازے کھول کے بیٹھا ہوں، پلکیں بچھا کے، پھولوں کے بکے کے ساتھ، تحفوں کے ساتھ، ہمبلنس کے ساتھ. میں کہتا ہوں چائے میں ڈال کے دوں گا، بسکٹ میں آگے کروں گا، آئیں تو صحیح. بالکل صحیح. اور میں یہ بتا دوں کہ وہ جو ابھی یہ تمام نفرتیں یا نیگیٹیوٹی ہے، وہ صرف اس لیے کہ شاید آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہوئی. جس دن ہو جائے گی انشاءاللہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور یہی مثبت سوچ کا یا ایک رویہ جو ہے اس کا جادو ہوتا ہے کہ جب جس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں اس کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ اس کے مداح ہو جاتے ہیں. اور یہی کردار کی وہ روشنی ہے جو ہم نے جلانی ہے اور یہ روشنی لوگوں تک پہنچانی ہے. اور اسی لیے ہم اس پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن رمضان علم ہے کہ یہ خصوصی ٹرانسمیشن اسی لیے پیش کی جا رہی ہے تاکہ یہ مثبت، یہ پازیٹیوٹی کی جو روشنی ہے یہ ہر گھر میں دیا بن کے ہم جلا سکیں انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے اور مزید گفتگو کریں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم